اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج 21 رمضان ہے۔ 21 رمضان ہماری تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک انتہائی سوگوار دن، ہر دل سوگوار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہم اور آپ جانتے ہیں، پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ 21 رمضان وہ دن کہ جس دن مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ تو آج شہادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ضرورت لگتی ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی حکمت، آپ کی شجاعت، آپ کا تقوی، آپ کے اندر جو خشیت خداوندی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق، آپ کے اقوال، نہج البلاغہ، خواتین و حضرات، کتنے پہلو ہیں، اور کیا ایک محدود پروگرام میں، محدود وقت میں، کیا ان کا احاطہ ممکن ہے؟ یقیناً ناممکن۔ اتنی بڑی شخصیت کہاں تک ہم اپنی گفتگو میں لا سکتے ہیں؟ تمام نکات کو کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت، ممتاز عالم دین، محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 153 اور 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، شہادت علی، اللہ اکبر، کتنا بڑا موضوع ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام، آپ کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی تربیت، ہجرت ہو رہی ہے، بستر پر کسے لٹایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی خطرناک رات کہ آج حملہ ہوگا، ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی آئی نہیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا دن بھی انسانی اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم دن، سوگوار دن، اور آپ کا موضوع کا انتخاب بھی بہت پیارا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کثیرہ میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمست شہادت۔ اللہ اکبر، کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا، کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر سے نکلے، اللہ کے گھر سے روانہ ہوئے۔ اسی باتوں کو عرب مورخ نے لکھا ہے کہ اگر میں علی کی پوری زندگی کو 3 لفظوں میں لکھنا چاہوں تو وہ 3 لفظیں یہ ہوں گی، من اللہ الی اللہ مع اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سے ابتدا ہے، اللہ پر انتہا ہے، درمیان کا حصہ سارا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک اللہ کا انتظام کہ جناب مریم جن کی پیدائش اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہوئی تھی، جب ان کے یہاں جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو قدرت نے کہا، اے مریم ذرا گھر سے باہر تشریف لے جائیے، درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، وہیں پر بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر یوں کہ قدرت نے کہا، اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے، گھر سے باہر تشریف لے جائیے۔ جی، جبکہ جو خاتون پیدا ہی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہوئی ہو، جی، رہنا سہنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اللہ گھر میں ہوتا ہو، اگر وہ اللہ کے گھر میں یہ مرحلے سے بھی گزر جاتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن نہیں، اللہ نے اس شرف کو مخصوص رکھا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے کہ نہ ان سے پہلے اللہ کے گھر میں کوئی آیا، نہ ان کے بعد کوئی اللہ کے گھر میں آیا۔ اور یہ تقریباً تمام تاریخوں سے متفقہ بات ہے کہ نہ آپ سے پہلے کسی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، نہ آپ کے بعد کسی کی ہوئی ہے۔ تو جناب مریم تو اللہ کے گھر سے باہر بھیجی جا رہی ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر کی خدمت میں مامور نہیں تھیں، سردار مکہ کی یہاں زندگی گزار رہی تھی، مگر کوئی قدرتی کشش تھی، جی، تکلیف محسوس ہوئی، اللہ کے گھر پر پہنچی، غلاف کعبہ کو تھاما، ہاتھ میں تھاما، پالنے والے، میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، تیری شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما۔ اللہ اکبر، ادھر سے دعا جاتی ہے، ادھر جواب دعا آتی ہے کہ اللہ گھر میں نیا در قائم ہو گیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں داخل ہو گئی۔ حبر الامت ترجمان القرآن عالم اسلام کے سب سے بلند مرتبہ مفسر جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہماری فاطمہ بنت اسد گھر میں داخل ہو رہی ہیں، اور پھر جو دیوار بند ہوئی تو پھر کتنی بھی کوشش کی گئی کہ دروازے کو کھولا جائے، کسی نے دروازہ نہیں کھلا۔ 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھ میں مولود کو لے کر آئیں، سرکار دو عالم استقبال کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچے کو ہاتھوں پہ لیا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میرے بھتیجی بچہ خوبصورت ہے، تندرست ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لائیے میرے ہاتھ پر دیجیے۔ حضور کے دست مبارک پر آئے تو آنکھ کھول کے جو کائنات میں سب سے پہلی جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ مشاہدہ علیہ کیا۔ وسلم، شاید اس میں ایک یہ مصلحت بھی رہی ہو کہ جس ذات کو بت شکن بننا ہے، اللہ گھر تو بھی بتوں سے سجا ہوا ہے، اللہ نے نہیں پسند کیا کہ علی کی آنکھ کھلے تو پہلی نگاہ بتوں پر پڑ جائے، بلکہ پہلی نگاہ میرے محبوب پر پڑے، سبحان اللہ، وہ محبوب جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارا خود ارشاد ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ تو میرا ولی پہلی دفعہ دیکھے تو اسی کو دیکھے جس جو میرا محبوب ہے، سبحان یہ میرے صفات کو لے کر دنیا میں آیا ہے، میرے کمالات کا مظہر بن کر آیا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے اس ذات مقدس کی جس کے ذکر جمیل کے لیے آپ نے آج کی اس مجلس کا نشست کا اہتمام کیا ہے۔ پھر دست پیغمبر پر آ گئے۔ کتنی حسین آمد ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں خود دروازہ قائم کیا، اور حضور آگے بڑھ کے اپنے بچے کو آغوش میں لے کے آتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں، علی نام رکھتے ہیں، علی کے بانی بلند ہیں، اور یہ ایسا نام رکھا کہ ساری زندگی بلندی ان کے ساتھ رہی۔ دشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی اس آفتاب پر خاک ڈالنے کی، مگر وہ خاک ہو گئے، آفتاب اپنی جگہ آفتاب رہا، وہ چمکتا رہا، دمکتا رہا۔ آج بھی قلب انسانی سے علی کی محبت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، چلتے ہیں اور
آغوش رسول میں ہیں، پروان بھی چڑھتے ہیں تو وہیں پروان چڑھتے ہیں، رسول کے ساتھ سونا، رسول کے ساتھ جاگنا، اٹھنا بیٹھنا۔ پھلواری شریف کے جعفر صاحب جو بریلوی مسلک کے بہت ہی ممتاز شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس ذات کا کہ جو آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، پلا تو رسول کے گھر میں پلا، اٹھنا رسول کے ساتھ، بیٹھنا رسول کے ساتھ، کھانا رسول کے ساتھ، پینا رسول کے ساتھ، جاگنا رسول کے ساتھ، عبادت کرنا رسول کے ساتھ، 10 سال تک رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر بھی غار حرا میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، علی غار حرا سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک چیخ سنی، ایک روشنی دیکھی۔ سرکار دو عالم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ روشنی کیسے میں نے محسوس کی، اور چیخ کیسے سنی؟ فرمایا جو روشنی تم نے محسوس کی یہ وحی کی روشنی ہے کہ جبریل امین آئے، انہیں پیغام سنایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اور جو تم نے چیخ سنی ہے وہ شیطان کی چیخ ہے جو مایوس ہو رہا ہے کہ اب عالم عرب میں میرا نام باقی نہیں رہے گا اور اللہ کی وحدانیت ہر طرف عام ہو رہی ہوگی۔ یہ پہلا موقع ہے جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ توقف رہتا ہے، پھر حکم ملتا ہے پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہنچائے اس پیغام کو، پیغام پہنچائے، اپنے قریب ترین لوگوں کو بلائیں، تو اس کے لیے دعوت ذو الحجہ کا اہتمام۔ عجیب بات ہے کہ انتہائی کم سن ہے، 10-12 سال کا سن ہے، مگر دعوت کا اہتمام ان کے تصور کیا جا رہا ہے۔ علی کھانا تیار کرا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ کس نے بلایا ہے؟ وہ عبداللہ کے فرزند نے بلایا ہے، چلو محبوب ہے، سب کا محبوب، سب کا چہیتا انسان ہے، صادق ہے، امین ہے، اس نے بلایا ہے، چلو۔ اتنی تعداد میں لوگ آ گئے کہ کھانا کم پڑ گیا، بڑا مختصر کھانا تھا، کھانے والے تو ماشاءاللہ گھر بھرا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کھانے پر ایک کپڑا ڈھک دو، کپڑا ڈھک دیا گیا، حضور نے 10 مبارک اس پر رکھ دیا، لوگوں سے کہا کہ آتے جاؤ کھاتے جاؤ، لیتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ سب نے کھا لیا سیر ہو کر، مگر کھانا پھر بھی بچ گیا۔ یہ سرکار دو عالم کا پہلا معجزہ جو دنیا کے سامنے آیا وہ اس دعوت ذو الحجہ میں آیا۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تم لوگوں کو بتاؤں، پیغام الہی پہنچاؤں، اور بتاؤں کہ اس دنیا کے بعد زندگی بعد ایک اور زندگی ہے، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پوری داستان جو کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں آیا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا، کون میرا ساتھ دینے والا؟ مجمع خاموش، علی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں سب سے کم سن ہوں، چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ یہ جو اقرار علی نے پیغمبر کی پہلی دعوت میں کیا ہے، اس کا اقرار، اس اقرار کو اپنی جان نثار کر کے تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور مکے میں 13 سال رہتے ہیں، آگے آگے پیغمبر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں۔ اور اس میں ایک مصلحت اور بھی ہے کہ جب پیغمبر چلتے تھے تو مشرکین مکہ اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے کہ جاؤ ذرا شور کرو، پیغمبر کو ستاؤ، یہ جو نیا آدمی آ گیا نئی باتیں کر رہا ہے اس کو ستاؤ۔ تو اب اللہ نے انتظام کیا، اگر پیغمبر جواب دیں گے تو کہا جائے گا اچھا بچوں کا جواب دے رہے ہیں، یعنی ایک بچہ ساتھ رہے کہ بچوں کا جواب بچہ ہی دے گا۔ چنانچہ ہیوسٹن میں ایک بڑی اچھی کتاب شائع ہوئی ہے جناب اختر صاحب کی، امیر المومنین کے حالات میں، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جب چلتے تھے پیغمبر اور ان کے پیچھے علی ہوتے تھے تو جو بھی بچہ آتا تھا پیغمبر کو ستانے کے لیے علی اس کو پورا جواب دیتے تھے، کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں، کسی کو بھگا رہے ہیں، کسی کی ناک توڑ دے رہے ہیں۔ اور جب جا کے یہ بچے گھروں کو شکایت کرتے تھے، کہتے بھائی تم جا کے پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا، کہ بھائی تم بچوں کی باتیں ہم سے کیا کرنے آئے ہو۔ تو اس طرح اللہ کا ایک اہتمام تھا کہ ایک بچہ ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچے اگر حملہ کریں تو یہ بچہ جواب دے۔ یہی بچہ جو آج مشرکین مکہ کے بچوں کا سر توڑ رہا ہے، کل یہی خود مشرکین مکہ جب جنگوں میں آئیں گے تو ان کا بھی سر توڑے گا۔ تو یہ ابتدا ہے، 13 سال اس طریقے سے چل رہے ہیں، لوگ رفتہ رفتہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوتے جا رہے ہیں، دور دراز کے لوگ آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، بزرگ بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کی
تعلیمات کو پہلے معاشرے کے ستم رسیدہ افراد نے ہی قبول کیا ہے. ٹھیک. اس لیے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بڑی تعداد انہی غلاموں کی تھی، مفلوق الحال لوگوں کی تھی، پریشان حالوں کے لیے، چونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس پیغام میں انسانیت کا درد ہے. یہ کسی قبیلے کا پیغام نہیں ہے، کسی خاندان کا پیغام نہیں ہے، کسی امیر کسی رئیس کا پیغام نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے جو سب کو ایک جیسا دیکھنا چاہتا ہے. جو امیر غریب کالا گورا عرب عجم کوئی فرق نہیں کرتا، یہ اس کا پیغام. تو سب پیغام رفتہ رفتہ پھیلتا جا رہا تھا. مگر جو شخص پیغام کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک حضور کے ساتھ ساتھ ہے، وہ علی بن ابی طالب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایفا، کیا وہ جو بات کہی، جو ایک عہد ہوا، وہ آخری سانس تک آخری سانس تک رہا، وہ عہد جاری رہا. یہاں تک کہ 13 برس میں مکہ بالکل ابل رہا ہے. اب یہاں تک کہ جناب ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تب مشرکین مکہ کو اور کھل کر سامنے آنے کا موقع ملا. یہاں تک کہ طے کر لیا کہ آج کے شب پیغمبر کو قتل کر دینا ہے. اللہ اکبر. اور محاصرہ کر دیا گیا گھر کا. وہی کے ذریعے پیغمبر کو خبر ہوئی کہ آج یہ طے ہو چکا ہے. اور اس میں بھی ان بدبختوں نے سازشیں کی تھی کہ ہر قبیلہ شریک ہو، جی ہاں. تاکہ کل بنی ہاشم کسی ایک سے بھی بدلہ نہ لے سکے. ہر قبیلہ شریک ہے. تب پیغمبر کے جب وحی کے پیغام آیا تو امیر المومنین کو بلایا، یا علی، اللہ کا حکم ہے میں آج کی رات یہاں سے چلا جاؤں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو. پوچھا کیا میرے سونے صاحب کی جان بچ جائے؟ ہائے ہائے. یہاں بھی فکر ہے تو ذات رسالت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہاں یا علی تم سو جاؤ گے، میں بچ جاؤں گا. اس موقع پر امام حاکم کی کتاب میں ایک جملہ ہے، فسجد اللہ شکرا، علی نے سجدہ شکر ادا کیا. اللہ وہاں سے اول سجدۃ سجد اللہ شکرا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا. اللہ اکبر. یہ شکر اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج مجھے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پر سونے کا موقع مل رہا ہے. یہ ایسی قربانی کا موقع ہے کہ علی انتہائی کمال کے ساتھ سو رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، سرکار دو عالم گھر سے نکلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت پڑھتے ہیں اور دشمنوں کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں. گھر کا محاصرہ ہے مگر سرکار نکل جاتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. مولا علی بستر رسول پر انہی کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. جی ہاں. مشرکین بڑی دیر انتظار کرتے رہتے ہیں. جب صبح کا وقت قریب آ جاتا ہے تو سارے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس وقت گہری نیند میں ہوں گے، بس اس وقت کام تمام کر دو. بستر تک پہنچے، چادر کھینچی، ہیں علی محمد کہاں ہے؟ فرمایا کیا تم نے میرے سپرد کیا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ وہ لوگ نکلے. امیر المومنین کے سپرد 2 کام تھے، ایک میرے بستر پر سو جاؤ، ٹھیک. اور یہ امانتیں تمہارے پاس رہیں گی، ٹھیک. انہیں ان کے حقداروں تک پہنچا کر آنا. اور یہی کفار اور یہی مشرکین اپنی امانتیں امین کے پاس رکھواتے تھے. جی، جان کے دشمن ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ ہماری امانت کہیں بھی رکھیں غیر محفوظ ہے. اگر سیدہ کے آمنہ کے لال پر رکھیں گے کے پاس رکھیں گے تو انتہائی محفوظ رہیں گی. سبحان اللہ. چنانچہ اس امانتوں کو پہنچانے کے بعد امیر المومنین بھی مدینے تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں پھر مشرکین حملہ ور ہوتے ہیں اور آپ اس کو. ٹھیک. اچھا، اس سے قبل علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات اسی ذیل میں، جب مولا علی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خطرے کی رات اور یہ مسائل، اور اس میں آپ بستر پہ سوئے، ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ علی یہ امانتیں دے کر مدینے آ جانا. تو مجھے جانا تھا تو میری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ اعتماد تھا رسول پر. اللہ اکبر. ایسا کامل اعتماد علی کو پیغمبر کی ذات پر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں جب یہ مجھے امانتیں پہنچانی ہیں تو میں صبح سالم اٹھوں گا تاکہ امانتیں پہنچا سکوں. اور پھر کس قدر جذبہ ہے جی
کہ مجھے آج موقع مل رہا ہے رسول کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پر سونے کا موقع مل رہا ہے. جی اسی لیے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا خریدنے کے لیے اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور تاریخ میں یہ بات محفوظ ہو گئی کہ جبریل امین اور میکائیل کو اللہ نے بھیجا, ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرنے کو تیار ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے آپ کی عبادت میں خرچ کریں گے, اپنے بھائی پر قربان نہیں کریں گے. کہا علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے جو اپنی ذات کو پیغمبر پر قربان کر رہے ہیں. ٹھیک. شبلی نعمانی جو سیرت نبی کے مؤلف ہیں اور بہت بڑا نام ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ بستر رسول ہر طرف سے کفار مشرکین سے گھرا ہوا تھا, مگر وہ بستر رسول شب ہجرت علی کے لیے گویا فرش گل بنا ہوا تھا. سبحان اللہ. اس لیے خود فرماتے تھے جیسی نیند شب ہجرت سویا ویسی کبھی نہیں سویا. اللہ اکبر. جبکہ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ آج شب میں میرے گھر پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں تو آئی بھی نیند چلی جاتی ہے. جی ہاں. مگر یہ کیسا اطمینان ہے رب پر بھی, رب کے نبی پر بھی, کہ فرماتے جیسی نیند ویسی شب ہجرت سویا ویسی کبھی نہیں سویا تھا. یہ اللہ پر بھی اطمینان ہے, اس کے رسول پر بھی اطمینان ہے, اور اس مسرت کا اعلان بھی ہے کہ میں آج اپنی جان رسول پر قربان کرنے کے لیے یہاں پر لیٹا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب وہ تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز سے اللہ اکبر آخری سانس تک, آخری سانس تک وہ تو جان دی اللہ کے نام پر کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اپنی جان دے دی. شہادت اور جو آپ نے بات فرمائی کہ کیا مراتب ہیں اور کیا فضائل ہیں, کیا مناقب ہیں اللہ اکبر مولا علی کے کرم اللہ وجہہ. اب یہاں دو تین باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق آپ نے بیان فرمایا, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس کا بھی میں مولا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, وعلی بابہا. تو علم کے شہر میں داخلے کے لیے علی کے دروازے سے آنا پڑتا ہے, آنا پڑے گا. اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ علم وہاں سو رہا ہے, باب مدینہ یہاں سو رہا ہے, یہی میری آنکھوں کا سرما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو بات بڑھتی ہے آگے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے, اب وہ نجمن تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کون سی آیت کب اتری, کہاں اتری, سیاق کیا ہے, سباق کیا ہے, یہ مجھ سے پوچھو. مجھ سے پوچھو, میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی حضر میں نازل ہوئی, کون سی جنگ میں نازل ہوئی, کون سی امن میں نازل ہوئی, کون سی مکے میں نازل ہوئی, کون سی مدینے میں نازل ہوئی, کون سی میدانوں میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی. تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ, علی تم کو بتاتا چلا جائے گا. اللہ سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض. مجھ سے جو چاہو پوچھو قبل اس کے میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں, اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, قسم آسمان کی اس میں راستے ہیں. علی فرماتے ہیں کہ میں ان راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اس میں پیغام ہے دنیا کے انسانوں کے لیے, اے بنی نو انسان, یہ مت سمجھو کہ صرف زمین میں راستے ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی راستے ہیں. اور اگر کبھی تم اس قابل ہو گئے کہ آسمانوں میں سفر کر سکو, خلاؤں میں قدم رکھ سکو, فضاؤں میں جا سکو, تو غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا. اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا, آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا, بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں, اور وہ کوئی اور نہیں ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی. سبحان اللہ. کیونکہ پرورش و تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے قدموں میں رہتے ہوئے ہو رہی ہے. اور جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کو ساتھ ساتھ لے چلتی ہے, اتلو میں ویسے پیچھے چلتے, اونٹنی کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے.
ایک جملہ اور ہے عجیب و غریب ہے، ارشاد. علم زقنی رسول اللہ زقا، اللہ کے رسول نے مجھے اس طریقے سے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس میں ایک عجیب معنویت ہے. یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، نہیں، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی کمال محبت کے ساتھ پلاتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں جو ماں نے پیا ہو. ماں نے غذا کھائی، غذا جسم میں داخل ہوئی، ہضم ہوئی، اس سے خون بنا، اس خون سے دودھ بنا، پھر دودھ بچے کو ملا. ٹھیک. تو غذا مختلف تبدیلیوں سے گزر کے بچے کو دودھ کی شکل میں ملتی ہے. مگر پرندہ جیسا دانہ صحرا سے اٹھاتا ہے ویسے ہی اپنے بچے کو سپرد کرتا ہے. امیر میں فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مجھے جو پیغمبر نے علم دیا ہے وہ ماں کے دودھ جیسا نہیں ہے جو مختلف تبدیلیوں سے گزر کر ملے، بلکہ اس پرندے کے جیسا ہے کہ جو جیسا صحرا سے دانہ اٹھاتا ہے ویسا بچے کو سپرد کرتا ہے. اللہ کا رسول جیسا علم اللہ سے لیتے چلے گئے ویسا علی کو دیتے چلے گئے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو علم یہاں سے ملے گا وہ در حقیقت رسول سے ملے گا، اور رسول سے ملنے والا علم اللہ سے ملے گا. سبحان اللہ. اور ایسے ہی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں دنیا بتاؤں گا، دنیا کی باتیں پوچھو، آخرت کی باتیں پوچھو، ابتدا پوچھو، انتہا پوچھو، سماجیات پوچھو، عمرانیات پوچھو، معاشیات پوچھو، الہیات پوچھو، دنیا کی باتیں پوچھو، آخرت کی باتیں پوچھو. علی تم کو بتانے والا ہے، اس لیے کہ میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سے سیکھیں ہم. علم سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ عام طور پر یعنی میدان جنگ میں، یعنی میدان جہاد وغیرہ میں، تلوار چلانے میں، شمشیر زنی میں لکھنا پڑھنا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو آیات کب اتری، کہاں اتری، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے بات بیان فرما دی. لیکن جب مولا علی میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ذوالفقار کوئی اور کام کرتی ہے اپنا. اللہ اکبر. تو یہ ذرا آپ ہمیں تعلیم فرمائیں کہ ایک لکھنے پڑھنے والا آدمی، ایک عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ عام طور پہ کہ یہ وہ ایک پروفیسر ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی مماثلت نہیں ہو رہی اس میں کہ ایک پروفیسر کی مماثلت کہاں سے. لیکن آپ جب شمشیر لے کر، ذوالفقار لے کر میدان میں آتے ہیں تو پھر کچھ اور نظر آتے ہیں. ارشاد. ایک عیسائی مفکر نے اس بات پر بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ لکھتا ہے کہ عام طور پر بعض صفات ایسی متضاد ہیں کہ جمع نہیں ہوتی ہیں. جی ہاں. جیسے خوف اور شجاعت. جی. کہتا ہے اس میں خوف ہوگا اس میں شجاعت و بہادری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جس میں بہادری ہوگی اس میں خوف نہیں ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن جب ہم علی کو محراب عبادت میں دیکھیں تو ان سے بڑا خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں نظر آئے گا. اللہ اکبر. انہیں علی کو جب میدان جنگ میں دیکھیں تو ان سے بڑا بہادر نہیں نظر آئے گا. اندازہ فرمائیں کہ پہلی جنگ جو سب سے بڑی جنگ ہے بدر ہے. جی جی. بدر میں امیر المومنین کا سن 24 سال ہے. جی. اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد ہے، 8 تلواریں تھیں مشکل مسلمانوں کے پاس، 70 آدمی ان کے قتل ہوئے. جی. اور تاریخوں میں ہے کہ 70 میں سے 36 کو امیر المومنین نے تنہا قتل کیا. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. اس کے بعد ہم احد کو دیکھتے ہیں. احد میں امتحان کی منزل ایسی آئی کہ اب صرف علی تنہا رہ گئے. جتنے ان کے باوفا تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اب علی تنہا. وہاں پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ فرمایا کفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر کا راستہ اختیار کریں. اللہ اکبر. اب جو کچھ فکر ہے علی کی پیغمبر کی حفاظت کی ہے. دشمن کی تعداد 3,500 ہے. امن کے آ رہے ہیں کسی طریقے سے علی کا خاتمہ کریں تاکہ پیغمبر پر پہنچ جائیں، کیونکہ اب بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، صرف علی اور پیغمبر. جی. مگر کیا کہنا، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں. 3,500 دشمنوں کا تنہا علی نے مقابلہ کیا ہے. اور جسم مبارک پر 90 زخم لگ گئے. یہ زخم سوئی اور کانٹے کے نہیں تھے، تلواروں کے زخم تھے. اللہ. اسے جسم کی کیفیت جو تاریخوں میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیا جسم کیفیت ہوگی جسم میں 90 زخم لگ گئے ہوں. مگر 90 زخم لگنے کے باوجود طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا. جب دشمن کا سردار بھاگا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری اتنی بڑی تعداد، علی تنہا.
بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب کیا دیا؟ سردار لشکر نے جواب دیا کہ آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تلوار رہی ہے۔ خیبر کے بارے میں امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ما قلعت الخیبر بقوت جسمانیت ولکن قلعتها من قوت ربانیت، میں نے خیبر کو جو فتح کیا وہ جسمانی طاقت تھوڑی تھی، اللہ کی عطا کرتا طاقت تھی۔ اور جب خیبر کے 6 قلعے تو فتح ہو گئے، قموس باقی رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ جو اکبر، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے، سبحان یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح کرتا ہے۔ اللہ اور اکبر، دونوں ہاتھوں پر فتح یوں نہ ملی کہ ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کا درد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علم دیا جا رہا ہے مولا علی کو، اللہ اکبر۔ اچھا، وہاں بھی ایک نصیحت کا سلسلہ چل رہا ہے آگے کہ میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قتل میں کر دوں؟ تو آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش یہ کرنا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وہ دین قبول کر لیں، ان کا دین قبول کرنا تمہارے لیے سرخ اونٹوں کو حاصل کر لینے سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ جہاد، اللہ اکبر، جنگ خندق، یہ خندق، جس کا احزاب نام ہے، جی، سارے گروہ جمع ہوئے تھے کہ آج سب مل کے ختم کر دیں، اور محاصرہ کر لیا مدینے کا۔ وہ وقت بھی آیا جب عمرو بن عبد بد آیا، جی، اس نے للکارا، پیغمبر کو مخاطب کیا، بھیجیں کسی کو، یا مجھے قتل کر کے غازی بن جائے یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو جائے۔ تم لوگ یہی سمجھتے ہو نا جی، کہ قتل کر دو گا غازی ہو، قتل ہو جائے گا تو شہید ہو، بھیجیں کسی کو۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، ٹھیک، سب سمجھے او عمر کے سامنے مجھے یہ تو 1000 آدمی سے بھاری ہے۔ ایک صاحب نے تو دوسرے کو ڈرایا بھی، ارے اس کے مقابلے مت جانا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر میں تھا، ڈاکو نے اس کو گھیر لیا، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، تو اس نے اونٹ کو اٹھا لیا، اونٹ کو اٹھا سے اپنا دفاع کرنا شروع کیا اور سارے ڈاکو کو مار کے بھگا دیا۔ لوگ ڈرا رہے تھے، پیغمبر اعلان کر رہے تھے، کون جائے گا؟ علی کھڑے ہوئے۔ یہاں پر جو خاص بات ہے، جی، امیر المومنین 3 بار پیغمبر اعلان کیا، ہر بار امیر المومنین کھڑے ہوئے، تو پھر پیغمبر نے اجازت دی، اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا اور تلوار دی، روانہ کیا۔ پہنچے عمر کے سامنے، عمر سامنے وہ بہت گرانڈیئر انسان تھا، غیر معمولی گرانڈیئر تھا۔ جب مقابلے پر پہنچے تو اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کی جائیں تو ایک قبول کرتے ہو۔ اس سے کہا جی۔ پہلی بات کیا پیش کی؟ آپ دیکھیں، یہ ہے اخلاص، جی ہاں، اسلام قبول کر لیں، میرا تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں، کیا نہیں، یہ نہیں، اگر یہ مان نہ ہو تو میں کیوں آتا ہے؟ اچھا واپس چلا جا، کیا نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے، واپس نہیں جا۔ اچھا میری مقابلے پر تو گھوڑے پر ہے، میں پیدل ہوں، ٹھیک، اتر رہا گھوڑے سے، کہا ٹھیک ہے، گھوڑے اتر گیا، ایک جملہ کہا اس نے، میں ساری زندگی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مجھ سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرے مقابلے پر ہو، کیونکہ عالم پوری دنیا میں اس کی ہیبت تاری ہوئی تھی۔ اور یہ خندق کی جنگ جس میں سارے احزاب جمع ہوئے تھے، جب امیر المومنین نے عمر کو قتل کر دیا تو کسی میں جرأت باقی نہ رہی کہ وہ میدان میں ٹھہر سکتا، جی ہاں، بلکہ سب نے کہا نہیں بھائی، جب عمر قتل ہو گیا تو ہم میں کوئی نہیں بچے گا، چنانچہ سب کے سب چلے گئے۔ تو امیر المومنین کی شجاعت ایک غیر معمولی شجاعت ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ۔ اسی لیے بر صغیر کے ایک عالم نے بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو جو معجزات عطا کیے ہیں ان میں 2 معجزے بہت اہم ہیں، ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں اور بولتے معجزے کو علی ابن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں، سبحان کہ بطور اعجاز اللہ نے عطا کیے۔ بدر فتح ہوتی علی کے ذریعے، احد فتح ہوتی علی کے ذریعے، خندق ہو، خیبر ہو، ذات السلاسل ہو، حنین ہو، سب فتح ہو رہے علی کے ذریعے۔ تو گویا اللہ نے ایک معجزہ علی کی شکل میں پیغمبر کو عطا کر دیا تاکہ وہ دین خدا کی سربلندی کا سامان بن جائے۔ امیر المومنین کی زندگی واقعاً ہر اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہے۔ ایک مثال آپ کا عرض کرتا ہوں، ارشاد، ایک جگہ عرب بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ کون سا حرف ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لوگوں نے کہا کہ الف،
کیونکہ جتنے بھی الفاظ دیکھے جائیں القلم، الکتاب، الجدار، الحیات، الموت، ان سب میں الف بہت آتا ہے. جی ہاں. سب متفق بات تھی کہ عربی زبان میں جو حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے. تو امیر المومنین کھڑے ہوئے 40 منٹ کا خطبہ دیا جی. جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کا عدل، اس کی صفات، انبیاء کی صفات، انسانی فرائض، قیامت، سب کا تذکرہ کیا، مگر ایک الف نہیں استعمال کیا. الحمدللہ بھی کہنا چاہیں تو اس میں کئی دفعہ الف آ جاتا ہے، جی ہاں. مگر یہ ایک اعجازی شان تھی ان کی. سبحان اللہ. اور اس کا وہ خطبہ بھی موجود ہے جو اس میں بغیر الف کے پورے استعمال ہوا. اسی یہ طرح آپ کی عالمانہ شان. یہ اللہ اکبر. اچھا اب علامہ صاحب کے وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. مولا علی کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق آپ نے بیان فرمایا اور یہ روشنی ہم تک پہنچائی آپ نے. ذرا حالات حاضرہ پہ آتے ہیں. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. ارشاد. ویسے تو انسان کی پوری زندگی پر بات ہو ہی نہیں سکتی، جی لیکن میں چاہتا ہے حاضر کے حساب سے میں عرض کروں جی. کہ امیر المومنین نے ہر طبقے فکر کے لیے نمونہ عمل چھوڑا ہے. سبحان اللہ. پیغمبر کی زندگی میں نائب سربراہ مملکت ہیں. جی. پھر 25 سال خاموشی کی زندگی ہے بحیثیت مزدور. ٹھیک. پھر 5 سال سربراہ مملکت. ہر ایک میں ایک نمونہ ہے کہ دیکھو نائب سربراہ کے ہونے کی حیثیت سے علی نے کیسی زندگی گزاری ہے، کس طرح اپنی جان کو سربراہ پر فدا کر رہے ہیں. 25 سال جو مزدور کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے اس میں ایک پیغام ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر مزدور کے لیے. جو شخص بھی مزدوری کرنے پر مجبور ہو وہ کبھی اپنے کمتر محسوس نہ کرے، سبحان اللہ. بلکہ یہ پیش نظر رکھے کہ جو ساقی کوثر ہے، جو پیغمبر کا داماد بھی ہے، وصی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بعد میں مسلمانوں کا حاکم اعلیٰ بھی ہے، اس نے اگر مزدوری کی ہے تو پھر میں کیوں شرمندگی محسوس کروں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جب ایسے حاکم بنتے ہیں تو دنیا کے ہر حاکم کے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں. اس میں بات غور کیجیے گا، ہم دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک کے ساتھ کسی ملک کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے مملکت کے جو سربراہ ہے اس کی غذا سربراہ بننے سے پہلے بہتر رہی ہو، سربراہ بننے کے بعد کمتر ہو گئی ہو. اس کا لباس سربراہ مملکت بننے کے بعد بوسیدہ ہو گیا ہو اور سربراہ بننے سے پہلے اچھا شاہانہ لباس رہتا ہو. اس کی رہائش سربراہ مملکت بننے کے بعد معمولی مختصر ہو گئی ہو اور سربراہ بننے سے پہلے وسیع رہی ہو. یہ صرف علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. کہ غذا پہلے بھی سادہ غذا کھاتے تھے، جیسا کہ ابن ابی الحدید نے معتزلی لکھا ہے کہ علی کی زندگی ہمیشہ زاہدانہ تھی، مگر یہ زہد اس وقت زیادہ نظر آتا ہے کہ جب آپ حاکم اعلیٰ بن جاتے ہیں. مسلمانوں کے حاکم اعلیٰ ہیں اور زہد کا عالم یہ ہے کہ جب روٹی کھانے کے لیے شام کو افطار کے موقع پہ بیٹھتے ہیں اور روٹی اتنی سوکھی ہے کہ کوئی قریب آ کر فقیر شامل ہوتا ہے تو اس سے روٹی ٹوٹتی نہیں ہے. جی. یہ غذا ہے. لباس ایسا کہ جو خود فرماتے تھے کہ یہ ابا میں اپنے دوست پر مدینے سے لے کر آیا تھا، اسی کے ساتھ واپس جاؤں. اس میں اتنے پیبند لگ چکے تھے کہ پیبند کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. رہائش علی کی اپنا گھر مکے میں تھا، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اب تو مٹ گئے ہیں لیکن نشانات پتہ چلتا ہے کہ وسیع گھر تھا. مدینے میں بھی جو علی کا گھر تھا وسیع گھر تھا. مگر علی کا جو کوفے میں گھر ہے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، زائرین جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کوفے کے تمام گھروں سے سب سے زیادہ مختصر گھر ہے جو امیر المومنین نے گزارا ہے. اب یہاں ایک بات، کسی نے پوچھا یا علی آپ سربراہ مملکت ہیں، کیا دنیا کی نعمتوں پر آپ کا حق نہیں ہے؟ کہا بالکل حق ہے. کہا پھر آپ اچھی غذا کیوں نہیں کھاتے، اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے، اچھی رہائش کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وہ جو جملہ ہے نا جواب میں، وہ دنیا کے ہر سربراہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں کیا میں اس بات پر مطمئن ہو جاؤں کہ مجھے مسلمانوں کا حاکم اعلیٰ کہا جاتا ہے اور میں زندگی کی سختیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ترک یمامہ میں کوئی خاتون، کوئی بیوہ بھوکی سو جائے اور علی اچھی غذا کھا کر سوئے؟ اللہ اکبر. آپ کے گورنر تھے ابن حنیف بصرے میں، ایک دعوت میں شریک ہو گئے. اس دعوت میں
عمرا کو بلایا گیا تھا، رؤسا کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو نظر انداز کیا گیا تھا. تو امیر المومنین کو ایک خط لکھا، نہج البلاغہ میں خط محفوظ ہے. ابن حنیف تم بہت خوش ہو کر کھا رہے تھے، انواع اقسام کی غذائیں تمہارے سامنے لائی جا رہی تھیں، خوابوں پر خوابیں آ رہی تھیں اور بہت خوش ہو کے کھا رہے تھے، اور تم نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے اطراف میں کتنے غریب بھوکے سو رہے ہوں گے. ابن حنیف تم میرے نمائندے بن کر گئے ہو، تمہیں میرا اس میں حسنہ پیش نظر رکھنا چاہیے. میں جانتا ہوں تم میری جیسے سختی نہیں برداشت کر سکتے، لیکن اتنا تو ہو ٹھیک کہ لوگ کہیں کہ ہاں علی کا نمائندہ ہے. ٹھیک. ابن حنیف یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، آئندہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو علی تمہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. گورنروں پر بھی ایسی پابندی، غریبوں کا خیال رکھو. ٹھیک. اس لیے آپ نے جو دستور العمل دیا ہے مالک اشتر، جی جناب مالک اشتر کو. اللہ اکبر. ایک عجیب بات مجھے یاد آ گئی، جی جب پرائم منسٹر تھی یہاں پر بینظیر صاحبہ، اچھا. تو ایک وفد کے ساتھ گئی انڈیا. راجیو گاندھی کی حکومت تھی، جو دوستانہ ان لوگوں کے خاندانی تعلقات ہیں. تو وہاں پر ایک ساتھی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ کے ملک تو بہت بڑا ہے، آپ کیسے ملک کو چلاتے ہیں، کیا نظام رکھتے ہیں. کہا آئیے میرے ساتھ. اپنے کمرے میں لے گیا اور اس نے وہ دستور نکال کے دیا جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو لکھا تھا، اللہ اکبر. کہ ہم جب کسی پریشانی میں پڑتے ہیں تو اس دستور کو دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر. اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو آپ ان کو ولی خدا کہتے ہیں یہ واقعاً ولی خدا تھے، سبحان اللہ. کہ انہوں نے کسی شعبے کو اپنی تعلیمات سے خالی نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب کسی شعبے کو تعلیمات سے خالی نہیں رکھا. سمپل سی بات، حکمرانوں کے لیے خاص طور پر گورنر کو روانہ کیا جا رہا ہے، مولا علی روانہ فرما رہے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو حکمرانی کرنے کے لیے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. اللہ اکبر. جتنے بھی انسان ملیں گے یا مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے یا انسانی میں تمہارے ساتھی ہوں گے، سبحان نہ بھائی کا حق پامال کرنا نہ ساتھی کا حق پامال کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اسی کو رول بنا لیا جائے، ساری دنیا، جی ساری دنیا، پورے عالم انسانیت کے تمام مسائل ختم ہو جائیں. نہ بھائی کا حق پامال کرے نہ ساتھی کا حق پامال کرے. ہندوستان میں ہندو حکمراں ہے، پیش نظر رکھے جو ہندو میرے بھائی ہیں، جو ہندو نہیں میرے ساتھی ہیں، نہ بھائی کا حق پامال کرو نہ ساتھی کا حق پامال کرو. مسلمان ممالک جتنے مسلمان ہیں میرے بھائی ہیں، مسلمان نہیں میرے ساتھی ہیں، نہ بھائی کا حق پامال کرو نہ ساتھی کا حق پامال کرو. مولا نے جو یہ دستور 2 جملوں میں دیا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک کامل ترین نمونہ ہے روز قیامت تک کے لیے. اور یہ وہی دے سکتا ہے جو اللہ کے حکم کو رسول کے ذریعے لیتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ زقنی رسول اللہ کما زقنی، میرے رسول نے ویسے دیا جسے پرندہ دیتا ہے، وہاں سے لیتے جا رہے تھے مجھے دیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ابھی آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں، لیکن ذرا سوال اس کا کینوس تھوڑا سا بڑا ہے. ہم نے جو گفتگو یہاں پر یعنی آپ سے کروائی، آپ سے سیکھی، وہ ہے سیرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے. علی کی شخصیت آفاقی شخصیت ہے، پوری انسانیت کو استنباط کرنا چاہیے، اصول لینے چاہیے. وقتی طور پر یعنی اپنی جذباتی آسودگی کا اظہار ہم کر لیتے ہیں، علی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، شہادت پہ ہم آنسو بہاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آج خاص طور پہ مسلمان جو علی سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. علی تو پوری انسانیت کے لیے ہیں، بے شک، لیکن ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے علی سے. تو وہ کون سی باتیں ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جنہیں ہمیں فوری طور پر یعنی اختیار کرنا ہے تاکہ امت وہاں پہنچے، اس مقام پر پہنچے جہاں مولا علی دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب چونکہ مجلس یعنی آپ شہادت کے عنوان سے آج کا پروگرام ہے، جی تو یہ ایک جملہ بھی آپ سے عرض کر دوں جی کہ 19 رمضان مبارک کی صبح زخمی ہوئے ہیں، جی 21 کی صبح شہید ہوئے ہیں. جی اس دوران بھی جو گفتگویں ہیں جی غیر معمولی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بیٹوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اور خاص طور سے دونوں بیٹوں کو، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. دیکھو تمہاری زندگی کا شعار یہ ہونا چاہیے، ظالم سے
ہمیشہ الگ رہنا، اللہ دشمن رہنا، اکبر، اللہ مخالف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مرض زخم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، وصیت فرما رہے ہیں۔ پہلی وصیت کیا فرمائی؟ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو اللہ کو نہیں بھولنا، قرآن کے سلسلے میں توجہ رکھنا، ایسا نہ ہو دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھائیں تم دور ہو جاؤ۔ اللہ اللہ فی الجیران، دیکھو اللہ کو پیش نظر رکھنا پڑوسیوں کے معاملے میں۔ وعلیکم بنظم الامر، اپنے معاملات کو منظم رکھنا۔ اور دیکھو اس نے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں بچ گیا تو میں خود اختیار رکھتا ہوں کیا کروں، جب میں چلا جاؤں ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگانا، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کرنا، اس کا مسئلہ نہیں کرنا، ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگانا۔ اور جب قاتل کو پکڑ کے لایا گیا تھا، وہ دودھ جو میرے رکھا گیا ہے دے دو اس کو، چونکہ جب جس صبح کو ضرب لگی ہے جناب کلثوم نے آپ کی خدمت میں دودھ بھی پیش کیا روٹی کے ساتھ، اور نمک بھی، چونکہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ نمک کھاتے، تو امیر المومنین نے دودھ اٹھا دیا اور کہا بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 غذا استعمال کی ہو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے جا کے میں نمک اٹھا لوں، کہا نہیں دودھ اٹھا لے جاؤ، گویا ایک انتظام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے قاتل کا، قاتل کا اللہ اکبر، قاتل کے لیے پکڑ کے لایا جائے گا، اللہ پیاسا ہو دودھ۔ اور اس علی کے اولاد کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ تو امیر المومنین نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی جو وصیتیں فرمائی ہیں جو ان میں جلاغت میں موجود ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی بات یہ کہ اللہ کو پیش نظر رکھنا ہر معاملے میں، قرآن کو پیش نظر رکھنا اس لیے کہ قرآن تمہاری زندگی کا ایک دستور العمل ہے، پڑوسیوں کو پیش نظر رکھنا، یتیموں کو پیش نظر رکھنا، بیواؤں کو پیش نظر رکھنا۔ دیکھو خبردار خبردار خبردار، تمہاری موجودگی میں کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، ہونا للظالم خصما، ظالم سے ہمیشہ الگ رہنا، مظلوم میں ہونا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ اس طریقے سے امیر المومنین کی پوری زندگی کو دیکھیں، وقت شہادت اللہ کے گھر سے آغاز ہو رہا ہے، اللہ کے گھر پر زندگی کا آخری سفر شروع ہو رہا ہے۔ کائنات میں ایک آواز گونجی تھی، الا تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، مگر کیا کہنا اس نفس مطمئن کا کہ زبان پر بس ایک جملہ تھا، فزت برب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ شہادت کی تمنا آپ کو ہمیشہ سے تھی، ٹھیک، ہمیشہ سے تمنا تھی، چونکہ پیغمبر نے شہادت کے اتنے فضائل بیان کیے تھے کہ مولا کو بہت تمنا تھی شہادت کی، مگر کسی دشمن میں ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ کر علی کا مقابلہ کر سکتا اور علی شہید ہو سکتے۔ مگر جب مسجد میں سجدے کی حالت میں سر پر تلوار لگی اور سمجھے کہ ہاں اب شہادت کی منزل آ گئی، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کیسا اطمینان ہے، کیسا سبحان اطمینان، اللہ، سبحان اللہ، اللہ پر کیسا ایمان یقین ہے، ہے، اللہ پر کیسا اللہ یقین ہے، اکبر، وہ شہادت نفس کیسا مطمئنہ شوق۔ کی آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، وحدت امت چاہتے رہے علی تمام عمر، تمام عمر۔ اللہ اکبر۔ تو علی کی سیرت سے وحدت امت کے لیے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ لازماً اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے امیر المومنین نے امت کی وحدت کے لیے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے، ہر ناانصافی کو برداشت کیا ہے، 25 سال خاموش رہنے کو گوارا کیا ہے، جو پیغمبر کی زندگی میں ہر آن ہر مرحلے پر سامنے نظر آتے تھے، 25 سال جو خاموش رہے ہیں وہ دین کی بقا کی خاطر ہے۔ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی دیکھو میرے بعد بہت سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں، پوچھا الا سلامت من دینی، کیا دین سالم رہے گا؟ فرمایا کہ ہاں دین سالم رہے گا۔ تو پیغمبر کے بعد امیر المومنین نے دین کی سلامتی کے لیے جو خاموشی اختیار کی، مگر اس میں بندگان خدا کی رہنمائی مسلسل کرتے رہے۔ جب بھی کوئی آ رہا ہے تو دین کی رہنمائی مسلسل فرما رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو امیر المومنین کے فیصلے ہیں، قضاوت کے فیصلے ہیں، وہ غیر معمولی فیصلے ہیں، جس میں ذہن انسانی پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ایک چھوٹا سا فیصلہ یاد آ گیا، اسی پہ اختتام، چونکہ آپ کے یہاں وقت بھی کم ہے۔ 2 آدمی گھر سے نکلے، سفر پر گئے، تھوڑا سا توشہ ساتھ میں رکھ لیا، روٹی بھی راستے میں کہیں ضرورت پیش آئی کھا لیں گے۔ ایک جگہ پہنچے، کھانے کا وقت آ گیا، بیٹھے،
تو ایک کے پاس رومال میں 3 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور کھانے بیٹھے تو ایک کوئی بدو گزرا، کوئی آدمی گزرا، اس نے تو کہا بھئی آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ کھانے میں شریک ہو گیا، اس کے بعد اس نے کچھ پیسے دے دیے، 8 درہم دیے کہ بھئی یہ لوگ، ہم نے آپ کا کھانا کھا لیا ہے، آپ لوگ اس کو آپس میں تقسیم کر لیجیے گا۔ جی تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اسے کہا میں 5 درہم میں لے لیتا ہوں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تم 3 درہم لے لو۔ کہا نہیں، کھانا ہم سب نے برابر کھایا ہے تو پیسے برابر تقسیم ہوں گے، 4 درہم تم ملو، تم 4۔ نہیں بھائی، خود سوچو، میری 5 روٹیاں تھیں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ٹھیک 5 درہم مجھے ملنا چاہیے، 3 درہم تم ملے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو انصاف چاہتا ہوں۔ جھگڑا بڑھا، یہاں تک کہ واپس آئے، امیر المومنین کی خدمت پیش ہوئے، مقدمہ پیش کیا، یا علی دیکھیے آنے والے نے 8 درہم دیے تھے، میں اس سے کہہ رہا ہوں 4 درہم تم لے لو، 4 درہم مجھے دے دو۔ یہ کہتا کہ نہیں، تمہارا حق، تمہاری 3 روٹی تھی، تم 3 دو، مجھے 5 تھی۔ ٹھیک تو بڑا نے کہا کہ بھئی جو کہہ رہا ہے مان لو۔ کہا نہیں مولا، میں تو انصاف چاہتا ہوں۔ تو اگر انصاف چاہتے ہو تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ ہیں مولا، یہ تو خود 3 درہم دے رہا تھا، میں راضی نہیں تھا۔ تو میں نے، مولا کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا جو کہہ رہا ہے قبول کر لو، مگر تم کہتے ہو انصاف، تو انصاف تو یہ کہ تمہیں 1 درہم ملے۔ ہیں مولا، انصاف یہ کہ 1 درہم ملے؟ کہاں، حساب کر لو، تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ 3۔ اس کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ 5۔ کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ یہ بتاؤ کم و بیش کھایا ہے؟ کہا نہیں، سب نے برابر کھایا ہے۔ تو اب سوچو، تمہاری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9، اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 15۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے ہیں، 1 اس نے کھایا ہے۔ اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 اس نے کھائے ہیں، 7 اس آنے والے نے کھائے ہیں۔ تو آنے والے نے تمہاری روٹیوں کے ٹکڑ میں سے 1 ٹکڑا کھایا ہے، اس کی روٹیوں کے ٹکڑے میں سے 7 ٹکڑے کھائے ہیں۔ جب 8 درہم دیے ہیں، 1 درہم تمہیں ملنا چاہیے، 1 ٹکڑے کے وقت 7 درہم اس کو ملنا چاہیے، 7 ٹکڑوں کے وقت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جب قضاوت، یعنی جب آپ قاضی کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے فیصلے، نہج البلاغہ میں آپ کے اقوال، اللہ اکبر، کہاں کہاں تک یہ سلسلہ آگے اور بڑھتا ہے۔ مسجد کوفہ میں دکۃ القضاء، جی وہ جگہ جہاں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے تھے، جی، پورے سبحان عالم اللہ، اسلام کی سپریم کورٹ وہ تھی۔ علی سے سادگی سیکھو۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ میں نہج البلاغہ پہ بھی آپ سے بات کرانا چاہ رہا تھا، جا حکیمانہ اقوال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر وقت ہے ایک جملہ ارشاد، ارشاد، اس جی اقوال میں سے پیش کر جی جی کہ معاشرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ جی خالط الناس مخالطتن، ان عشتم معہا حنوا الیکم وان بتم معہا بکوا علیکم۔ اسی کلمات قصار میں جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، 5واں کلمہ ہے، جی فرماتے ہیں بندگان خدا، ہاں، لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ تمہارے مشتاق رہیں، سبحان اللہ، جب تم نے اس دنیا سے چلاؤ آنکھیں تم پر اشک بہا رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی زندہ رہنے کے بھی آداب اور مر جانے کے بھی آداب، کہ اس انداز سے دنیا سے جاؤ کہ آنکھیں تمہیں یاد کر کے اشکبار ہو جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی اور جگہ کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ ان کی خدمت کرو، خود ہی دعا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ کا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بڑا اہم پروگرام، شہادت مولا علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آفاقی شخصیات دنیا نے چند پیدا کی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں کہ جن پر دنیا ہمیشہ ناز کرتی رہے گی، اور ہم، علی تو ہمارا مان ہے، علی پر ہماری جان قربان۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔